کہ اہل ایمان کے لیے زندگی گزارنے کا دستور کیا ہونا چاہیے، نظام اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو فرمایا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں۔ اطاعت حکم کے ماننے کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت کریں۔ کسی معاملے میں اگر آپس میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر پیش کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ہو، اس کے مطابق اس تنازع کو، جھگڑے کو، اختلاف کو حل کر دیں۔ لیکن تاکید کے لیے ساتھ فرما دیا کہ یہ کام کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جس کا اللہ پر ایمان ہوگا اور آخرت کے دن پر ایمان ہوگا۔ جتنا جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوط ہوگا، آخرت کی حاضری کا یقین جس کے دل میں جتنا پکا اور مستحضر ہوگا، وہ اتنا ہی اپنے معاملات کو اپنی رائے پر حل نہیں کرے گا، انسانی رائے کے حوالے نہیں کرے گا، برادری پنچایت کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت پر پیش کرے گا۔ جو ہدایات، جو رہنمائی وہاں سے ملیں گی، اس کے مطابق وہ اس کو حل کرے گا۔ یہاں پر تین چیزوں کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی تفسیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دو رائے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کا خیال ہے کہ اولی الامر سے مراد امراء اور حکام ہیں، صاحب اختیار، صاحب اقتدار، جن کو ہم ملک کے بڑے کہیں، حکمران کہیں، صاحب اقتدار کہیں، وہ ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور دوسری رائے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی یہ ہے کہ اس سے مراد فقہاء مجتہدین ہیں، جن کے ہاتھ میں دین کا نظام ہے، کہ ان کی اطاعت کرو۔ اور دونوں کو اکٹھے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو ملکی قوانین ہیں ان میں تو حکمرانوں کی اقتداء کرو، ان کی اطاعت کرو، اور جو دین کا معاملات ہیں، حلال حرام جائز ناجائز دینی معاملات ہیں، وہاں فقہاء مجتہدین کی اطاعت کرو۔ یہاں تین کی اطاعت کا حکم ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر اور کئی جگہوں پر ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا آرڈر نہیں چل سکتا۔ اسی طریقے سے لہ الخلق والامر، مخلوق اسی اللہ کی ہے، لہذا حکم بھی اسی اللہ ہی کا چلے گا۔ جیسے آج کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، کوئی برانڈ تیار کرتی ہے، تو پھر کتابچہ رہنما ساتھ وہی دیتی ہے کہ اس چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے چونکہ ساری کائنات کی ساری مشینری کو بنانے والا صرف اللہ ہے، تو اس کو چلانے کے لیے بھی حکم اور احکام کس کے چلیں گے؟ اللہ ہی کے چلیں گے۔ تو لہ الخلق والامر، تو قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ آرڈر، حکم صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب یہاں پر جو تین کی اطاعت کا حکم ہے، ان میں پہلے دو کے ساتھ لفظ اطاعت الگ الگ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔
ان کے ساتھ الگ الگ اطاعت کا حکم ہے، اور قرآن میں کئی جگہوں پر ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے ہی اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی اطاعت بھی ایک ہی ہے، کوئی جدا نہیں ہے کہ الیاذ باللہ کسی ایک ہی کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما رہے ہوں۔ اب بندہ سوچے کہ میں اس کام میں ان دو میں سے کس کی اطاعت کروں، تو ایسا پوری دین نظام زندگی میں نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن متن ہے اور حدیث مبارک اس کی تشریح ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا عملی نمونہ ہے۔ الفاظ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی تشریحات اور وضاحت، ان کا مطلب کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات، آپ کی عملی زندگی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں امت کے لیے نچوڑ کیا ہے، امت کے لیے مکھن اور کریم کیا ہے، امت نے کس چیز کو لینا ہے، اس کے لیے نمونہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس لیے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنا پیارا خطاب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مجھے کہیں کہ تو مجھے مانتا ہے تو میں تجھ سے بات کر رہا ہوں، تیرا میرے اوپر ایمان ہے، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا اللہ ڈائریکٹ براہ راست اپنے ماننے والوں سے، اپنی ذات و صفات پر یقین رکھنے والوں سے، اللہ تبارک و تعالی کو جنہوں نے خالق، مالک، رازق اور الہ مان لیا ہے، اللہ ان سے محبت بھرے انداز میں بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا۔ جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو کہے اے میرے بیٹو، اے میرے اپنو، اے میرے اطاعت فرما برداری کرنے والو، تو بچے کتنے خوش ہو جائیں گے، کتنا پیار کا جملہ ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بڑے پیار کے انداز میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو میرے اپنے ہو، جن کا میرے ساتھ عقیدت کا، محبت کا رشتہ اور تعلق ہے، جو مجھے مانتے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ امر کا صیغہ ہے، اور اطاعت کے بارے میں امر کا صیغہ بھی موجود ہے، مضارع کا صیغہ بھی موجود ہے، ماضی کا صیغہ بھی موجود ہے۔ گویا کہ تینوں طریقے کے صیغے الفاظ جو گرامر عربی کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں وہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے بارے میں موجود ہیں۔ اب ایک ہے ماننا اور ایک ہے اطاعت کرنا۔ صرف ماننے پہ اکتفا نہیں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، مانتے تو ہو تم کہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہی نفع وہی نقصان، اسی کی طرف سے عزت، اسی کی طرف سے ذلت، اسی کی طرف سے امیری، اسی کی طرف سے غریبی، موت و حیات کا نظام اسی کے قبضہ قدرت میں، ہمارے دلوں پر اسی کی حکومت چلتی ہے، اسی کا تصرف چلتا ہے۔ مانتے تو ہو، لیکن جو مانتے ہو تو پھر اطاعت بھی کرو۔ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی مانو۔ اللہ کو ماننا ایمان ہے اور اللہ کی ماننا اطاعت الہی ہے۔ اس لیے فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو۔ جو جو اللہ کا آرڈر ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دستور زندگی، نظام زندگی، منشور زندگی، جو اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کو اپناؤ۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان دونوں کے لیے اطاعت کا لفظ الگ الگ ہے، اور آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ، وہاں اطیعوا الامر نہیں کہا، وہاں الگ اطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمران بھی پابند ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک میں،
اپنی رعایا کے لیے حکم جاری کریں۔ اور فقہا اور مجتہدین بھی پابند ہیں کہ جو مسائل، جو احکام قرآن و سنت میں صراحتاً آ چکے، ان کو تو جیسے ہیں من و ان ویسے ہی آگے بیان کریں۔ ان کے اندر اجتہاد اور رائے کی، استنباط کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ احکام منسوسہ ہیں۔ ہاں جو احکام منسوس نہیں ہیں، جو احکام منسوس نہیں ہیں، صراحتاً قرآن میں نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں نہیں ہیں، احادیث فعلی قولی میں نہیں ہیں، تو پھر ان کے اندر وہ قرآن و سنت کے منسوس مسائل پر غیر منسوس کو قیاس کریں۔ اور اس کے بے شمار مسائل ہیں، ایک نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں۔ سود کے بارے میں حدیث پاک کے اندر صرف 6 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ ان میں سود سے بچو، لیکن کائنات میں کتنی اور چیزیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اب آج کوئی کہے کہ چونکہ ان کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا ان میں سود کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کی کم عقلی ہوگی، اس لیے کہ قرآن نے ایک نظیر دے دی ہے۔ مکھی کا واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ پانی میں کسی بھی مائع بہنے والی چیز میں گر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک پر میں اسی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ یہ منحوس ہے، جب بھی کسی چیز میں گرتی ہے تو پہلے وہی پر ڈبوتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، لہٰذا تم اس کو فوراً ڈبکی دے کے پھر نکال کے پھینکا کرو تاکہ اس کا دوسرا پر جس کے اندر اسی بیماری کا علاج اور دوا ہے وہ بھی ڈوب جائے، پھر اس کو باہر پھینکا کرو، اور اس سے چیز پلید نہیں ہوتی۔ اب مکھی کا تو آ گیا، لیکن مچھر کا کسی حدیث میں نہیں ہے، بھیڑ کا کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اب ان کا کیا حکم ہوگا؟ اب ایک بندہ کہے کہ چونکہ حدیث میں ان کا تذکرہ نہیں ہے لہذا ان کے بارے میں کوئی حکم شریعت کا ہے ہی نہیں، حالانکہ ہماری شریعت تو کامل ہے۔ شریعت ہماری میں کوئی بات نہ ہو، 1443 سال گزر گئے، آج تک کائنات کا کوئی مسلم غیر مسلم ایسا واقعہ، حادثہ، فتویٰ، مسئلہ، صورت نہیں لا سکا جس کا جواب شریعت نے نہ دیا۔ شریعت مکمل رہنمائی کرتی ہے، کامل نظام زندگی ہے۔ اب کوئی کہے کہ مچھر کے بارے میں چونکہ کسی حدیث قرآن میں نہیں ہے لہذا ہم اس کے حلال حرام کا کوئی فیصلہ فتویٰ نہیں دے سکتے، بھیڑ کے بارے میں چونکہ نہیں ہے لہذا ہم اس کا فیصلہ فتویٰ نہیں دے سکتے، تو اس نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ خود بھی ناقص ہے، علم بھی ناقص ہے، شریعت کو بھی ناقص سمجھے بیٹھا ہے۔ شریعت یہاں بھی رہنمائی کرتی ہے، تو شریعت ان چیزوں کو اسی مکھی پر قیاس کرتی ہے کہ بھی مکھی کو جو ڈبو کے پھینک دیا اس کی وجہ کیا تھی، کیوں چیز پلید نہیں ہوئی؟ حالانکہ مکھی کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، اگر مکھیاں حلال ہیں پاک ہیں تو پھر کھاؤ، لیکن یہ بھی حدیث ہے، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کی علت دیکھنی پڑے گی، وجہ دیکھنی پڑے گی کہ آخر مکھی سے وہ پانی پلید کیوں نہیں ہوا، تو اس کی وجہ فقہا نے یہ نکالی، مجتہدین نے یہ نکالی، ماہرین شریعت نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ اس کے جسم میں بہنے والا وہ خون نہیں ہے جس خون کے چلنے پر چیز کی حیات کی مدار ہوتی ہے، جو ذبح کے وقت خون نکالا جاتا ہے کہ ذبح کے وقت وہ دم سائل بہنے والا خون جو جسم کے اندر گردش کرتا رہتا ہے، جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جیسے تمہارے جسم میں خون چلتا ہے ایسے ہی تمہارے جسم میں شیطان اپنے وساوس چلاتا ہے، تو اس کے مکھی کے اندر وہ خون نہیں ہے، اس کی مدار حیات کی خون کی گردش پر نہیں ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے خون کی گردش رک گئی ہے، تو فرمایا اسی طریقے سے مچھر میں بھی نہیں ہے، اس طریقے سے بھیڑ میں بھی نہیں ہے۔ اب جو چیزیں بھی، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، جن چیزوں میں یہ نہیں ہوگا ان کے پانی میں ڈوب کر کے مر جانے سے پانی پلید نہیں ہوگا، اس لیے کہ پلیدی کا مدار اس خون پر ہے جس کو ذبح کے وقت نکالا جاتا ہے۔
اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ٹڈی اور مچھلی یہ دو چیزیں ان کے لیے ذبح نہیں ہے، ان کو پکڑ کے ایسی جگہ پر پھینک دو، چھوڑ دو جہاں یہ خود تڑ کے مر جائیں تو تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں بہنے والا خون نہیں ہے، ذبح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں بہنے والا خون ہو۔ تو بہرحال یہاں اولی الامر فقہا کو کہا گیا، مجتہدین کو کہا گیا، اور انہی کو کہا گیا ہے کہ جب تمہارے سامنے ایسے مسئلے پیش آ گئے جو قرآن و سنت میں صراحتاً نہیں ہیں، تو اب تم نے امت کی رہنمائی کرنی ہے ان مسائل میں، تو ان کو قرآن و سنت پر پیش کرو۔ حالانکہ ان کا تذکرہ قرآن و سنت میں صراحتاً نہیں ہے، حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے، لیکن واقعہ پیش آ گیا ہے، مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو فرمایا اس کے لیے قرآن و سنت کے اندر جو مسائل پیش کیے گئے ہیں ان کی علت کو سمجھو کہ یہاں حلال کا حکم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یہاں حرام کا حکم ہے تو اس کی علت کیا ہے۔ جو جس مسئلے میں علت بیان ہوگی اسی پر اور مسئلوں کو جن کی علت وہی چلتی جائے گی، حکم بھی وہی لگتا چلا جائے گا۔ تو اسی کو ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر کی مانو۔ حکمرانوں کے بارے میں، کسی بھی ملک کے قوانین کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جو قرآن و سنت کے متصادم نہ ہوں، قرآن و سنت سے ٹکرانے والے خلاف شریعت حکم نہ ہوں، تو ان معاملات میں حکومتی قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ آپ اشارے پہ گاڑی چلاتے ہوئے پہنچے، آگے سرخ بتی آ گئی، آپ دیکھ رہے ہیں رات کا وقت ہے، چوک بالکل خالی ہے، چاروں طرف سے کوئی گاڑی نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے حق ہے کہ آپ پھر بھی رکیں۔ اگر آپ نے اس وقت بھی اشارہ توڑا تو آپ مجرم ٹھہریں گے ملک کے قانون میں۔ حالانکہ ایکسیڈنٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ چاروں طرف سے کوئی گاڑی نظر نہیں آتی، اگر سبز بتی ہے تو پھر آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ ملک کا قانون ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ ملک کے قانون کا احترام کریں، جنگل کا قانون نہ بنائیں۔ ہر بندہ اگر اپنی مرضی کرنے لگے گا تو ملک کا قانون، ملک کا نظام برقرار نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے فقہائے کرام، مجتہدین اعظام، علماء کرام، ماہرین شریعت دین کے بارے میں جو رہنمائی کریں، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو ان کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ تو فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر آپس میں تمہارا جھگڑا اختلاف ہو جائے، فی شیئن، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہاں اپنی مرضی نہ کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ہدایات دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہاں سے کیا کہا گیا ہے۔ لیکن یہ کام کون کرے گا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہر معاملے کو شریعت کے حوالے کرو، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور یہی زیادہ اچھا ہے، حسین ہے ازرو انجام کے کہ اپنے ہر معاملے میں شریعت کی رہنمائی لو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی